اسٹیفیٹس کے معزز دوستو السلام علیکم ناظرین، اللہ کے رسول ہونے کے ناطے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ دین الہی کو بیان کریں اور قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر کریں۔ در حقیقت سنت مبارکہ کو قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر ہی کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا لوگوں کو اپنی ضروریات دینی اور دنیاوی کے سلسلے میں آپ کی طرف رجوع کرنے میں مانع نہ تھا، کیونکہ دونوں جہانوں کی سعادتوں کا حصول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے پر منحصر تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صفات حسنہ اور فضائل و کمالات انسانی میں اتم ہونا اس بات کا سبب بنا کہ لوگ اپنی زندگی کے اختلافی مسائل اور مشکلات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ قرار دے کر آپ کی سیرت طیبہ سے مستفید ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقبولیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بنی نوع انسان کی ہدایت کا سرچشمہ قرار دینے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ افضل اور بہتر قرار دینے کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ اچھے اخلاق اور عمدہ خصائل قیادت کی اعلیٰ خصوصیات میں سے ہیں۔ اچھے اخلاق قیادت اور سیادت کو استحکام بخشتے ہیں۔ اچھے اخلاق کی بدولت اپنے تو اپنے دشمن، باغی اور سرکش لوگ بھی مطیع بن جاتے ہیں۔ با اخلاق قیادت سے مرجھائے ہوئے دلوں میں امید، عزم، حوصلہ اور زندگی کی امنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ عمدہ اخلاق کے ذریعے انسان لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و کردار کے سبب سب سے افضل اور بلند معیار پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمانہ سے پوری دنیا کو فتح کر لیا۔ ہمارے نبی اچھے اخلاق اور معاشرتی اور انسانی اقدار کے حامل ہونے کے حوالے سے بے مثل تھے، اور آج کی اصطلاح میں اس صفت کو فطری اور موروثی صلاحیت اور استعداد بھی کہا جاتا ہے، جو کسی بھی اقدار اور اخلاق کے قبول کرنے کے لیے ہونا ضروری ہوتی ہے۔ ان صفات کے علاوہ بہت سی دیگر صفات محمودہ اور اعلیٰ امتیازی خصوصیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی انسانوں سے جدا تھے۔ پس انہی اعلیٰ صفات اور کمالات کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ پھیر لیا تو ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا۔ اطاعت خوش دلی کے ساتھ تابعداری کرنے کو کہتے ہیں، نہ کہ کسی کام کو ناگواری اور کراہت کے ساتھ انجام دینے کو۔ لہٰذا اطاعت وہ ہے جو کسی جبر و قہر کے بغیر رسول کی محبت کی وجہ سے انجام دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس وقت ہوگی جب ان کے سارے فرامین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مان لیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے، تو اس وقت رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور جو بھی کہتے ہیں وہ حکم خدا سے ہی کہتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہتے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ خواہش سے نہیں بولتا، یہ تو صرف وہی ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور تمام گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی صفات کے مالک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تبلیغات و تعلیمات کا ماحصل اور نچوڑ تھی، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک کے لیے قائم ہوگی، لہٰذا اس شریعت پر عمل پیرا ہونا قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے دونوں جہانوں کی فلاح اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی معاشرے میں ایک ایسا عادلانہ اور منصفانہ نظام نافذ کیا جس کی بنیاد قرآن حکیم کی الہی تعلیمات تھی، اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام عالمین کے لیے بشیر و نذیر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے روئے زمین پر ایک ایسی الہی اور حکیمانہ حکومت قائم کی جو عام انسانوں کی طرف سے بنائی گئی حکومتوں سے یکسر مختلف تھی، اور جس حکومت کے سربراہ اور قائد اور مسئول اپنے کردار، رفتار، گفتار میں وحی الہی کے تابع تھے، اور جن کے بیان کردہ احکام من جانب اللہ ہوتے تھے۔ چنانچہ ایسی قیادت اور رہبری دنیا اور آخرت دونوں میں انسانوں کے لیے یکساں مفید تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کی اسی نہج پر تربیت شروع کی جس نہج پر پروردگار عالم نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی تربیت کا آغاز ویسے ہی کیا تھا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے خود تربیت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنا آسمانی علم نازل کیا ویسے ہی انہوں نے انسانوں تک پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو سیاسی، اقتصادی، مالی، معاشی، عسکری، فکری اور علمی اعتبار سے تربیت کی اور تمام معاملات میں معاشرے کو اس مقام پر پہنچایا کہ وہ مختصر سے عرصے میں جہالت، تعصب، توہمات اور خونخواری سے نکل کر ایک ایسے تعلیم یافتہ، پرامن، حقیقت پسند، مہذب اور متمدن معاشرے میں بدل گیا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ تمام تر سعادتیں اور کامیابیاں اس لیے ممکن ہوئی کہ تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمائندہ الہی سمجھتے تھے جو عصمت کی منزلت پر فائز تھے اور تمام تر ممکنہ انسانی غلطیوں اور لغزشوں سے مبرا اور پاک تھے، جن کی طرف سے بیان ہونے والے احکامات اور ہدایات حقائق پر مبنی تھے، جن کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے سب پر فرض کیا ہوا تھا اور جن کو خداوند متعال نے تمام مسلمانوں پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ تصرف کا حق دیا ہوا تھا اور دینی معاملات میں مورد اعتماد قرار دیا۔ پس کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینی مسائل میں مرکز شمار ہوتے تھے، اس لیے دنیاوی امور اور جزیات میں بھی بطریق اولا سب کے لیے مورد اعتماد تھے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب کرنا اور انہیں اپنے آخری نمائندے کے طور پر چننا بغیر کسی ملاک و معیار کے نہ تھا، بلکہ یہ اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام انسانوں سے حسب و نسب، فہم و فراست، فضیلت و پرہیزگاری، کردار و رفتار اور عملیات کے اعتبار سے جدا اور اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق تھے کہ ہدایت اور زعامت بشرا کے لیے نمائندہ الہی بن جائیں اور آپ کے ذریعے انسانوں کو مقصد تخلیق کی طرف لے جایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل تھے، تو ایسی افضل شخصیت کے ہوتے ہوئے یہ عقلاً درست نہیں ہے کہ مفضول اور فاضل کو افضل پر اور کامل کو کامل تر پر مقدم کرے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی حجت لوگوں پر مکمل اور تام نہیں ہوگی، خاص طور پر اگر لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمائندہ الہی کے طور پر قبول کرنا اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ فضیلت اور اولیت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں تھا۔ اگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے منتخب نہ ہوتے تو عام لوگوں میں تو یہ صلاحیت اور قوت موجود ہی نہیں تھی کہ وہ افضل کو فاضل سے اور اکمل کو کامل سے جدا کریں، کیونکہ اس کے لیے خصوصی صلاحیت درکار ہوتی ہیں، جبکہ تمام صاحبان عقل و فہم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسے شخص کو تقدم حاصل ہونا چاہیے جو کمالات اور صفات انسانی کے لحاظ سے دوسروں سے افضل ہو۔ بس یہ بشر کے لیے لطف و کرم الہی تھا کہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا جو تمام تر فضائل اور کمالات میں باقی تمام سے ممتاز اور جدا تھے۔ اگرچہ ان صفات میں سے بعض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور شخص میں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ صفات صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ہی ہوں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ایسا شخص ان صلاحیتوں کا حامل اور مالک ہو جو مسلم معاشرے کی اقتصادی، مالی اور سیاسی اور اجتماعی نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص دینی امور کے معاملات میں لوگوں کی رہنمائی بھی کرے، لیکن ان تمام اوصاف کے باوجود وہ اس چیز کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ وہ اپنے آپ کو اور باقی لوگوں کو تمام تر غلطیوں، لغزشوں، شخصیت پرستی اور انا پرستی سے بچا سکتا ہے، کیونکہ یہ ضمانت وہی ذات دے سکتی ہے جس کو خدا نے تمام تر غلطیوں، اشتباہات اور لغزشوں سے معصوم بنا کر خلق کیا ہو، اور وہ ذات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر عصمت کی منزلت پر فائز کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خصوصیات عطا کی تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ منصب کی حفاظت کرتی ہیں، اور انہی خصوصیات کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اعتماد کرتے تھے اور ان پر عمل پیرا ہوتے تھے۔
انہی کمالات، خصوصیات اور فضائل کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک سے زیادہ ایسے مناسب موجود تھے جو کسی دنیاوی بادشاہ کے پاس موجود نہ تھے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اس قدر مقبول ہوئے، لوگ بلا چوں چراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے تھے۔ یقیناً آپ ایک طرف تو معصوم نبی تھے، جبکہ دوسری طرف قرآن کی کلی دستورات، جزیات، اصول اور مبادی قرآن کے شارح اور اس کے عملی تفسیر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق الناس اور ان کے واجبات کی بہت زیادہ پاسداری کیا کرتے تھے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جسے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، لوگوں کے لیے نمونہ عمل تھی۔ اور اب قیامت تک اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن مجید کی شکل میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ارشادات سنت کی شکل میں انسانیت کے سامنے رہیں گے، اور انہی دو چیزوں کی بنیاد پر انسانیت کے درمیان جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حکموں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔